السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج گرمی بہت زیادہ ہے تو پلیز آپ لوگ اس فین کی آواز کو نظر اندازہ کریے گا اور ناول انجوائے کریے۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ اس کا ان کچھ دنوں میں سلمان بٹ کے یہاں آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا، جبکہ یونیورسٹی تو بالکل ہی جانا بند کر دیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے اس کا دھیان صرف اپنے کام پر تھا اور فائنل پیپرز ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے یونیورسٹی جاتا اس نے سلمان سر کو کال کی۔ وہ اس کے بہت قریب ہو گیا تھا اور شاذ کو محسوس ہوا کہ سلمان کے قریب ہونے پر باقی پارٹی کے لوگ اس سے چڑھنے لگے تھے، مگر شاذ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے راشد کی آفر سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ بھی کرپشن کرے اس علاقے میں جہاں سلمان نے اسے پوزیشن دی تھی، اور شاذ اس حق میں نہیں تھا۔ راشد اس کے مخالف ہو چکا تھا۔ سلمان بٹ کو شاذ ان ساری کرپشن سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی نہیں کر پایا کیونکہ سلمان بٹ اپنے نمائندوں پر پوری طرح بھروسہ کرتا تھا اور راشد اس کے بہت قریب تھا۔ تو وہ کل آئے لڑکے پر یقین کرتا یا راشد پر جو بہت شاطر آدمی تھا؟ کرپشن کے علاوہ وہ اور بھی فضولیات میں ملبوس تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ سلمان بٹ کیوں نہیں جانتا یہ سب۔ وہ سلمان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور سلمان بٹ آئے تو وہ ان سے ملا۔ میں بہت خوش ہوں شاذ، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ سلمان نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ بہت شکریہ سر، مگر بہت سے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، یا شاید میرے کام کو بھی۔ وہ بولا تو سلمان ہنس دیا۔ تم جانتے ہو پاکستان میں ایمانداری سے جینے والا سب سے بڑا آدمی ہے، اور یہاں ایمانداری سے جینا ہی اصل بڑا کام ہے۔ تم اپنی ایمانداری پر ڈٹے رہو، تمہیں کامیابی اسی طرح ملتی رہے گی۔ وہ مسکرائے تو شاذ بھی مسکرا دیا۔ خیر تم نے مجھ سے اس روڈ کی ایک دم سلمان بٹ نے گلے پر ہاتھ رکھا اور درد کی کیفیت سے جھکتے چلے گئے۔ شاذ گھبرا کر اٹھا اور دوسری طرف سے ان کی بیوی بھی دوڑتی ہوئی آئی تو شاذ نے پہلی بار ان کی بیوی کو دیکھا تھا۔ ایک پل کو وہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ ہو بہو ورشا جیسی تھی اور شاید اتنی ہی عمر کی۔ وہ دوڑتی ہوئی سلمان کے پاس آئی۔ سلمان کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پریشانی سے اس کا گال تھپتھپانے لگی۔ شاذ نے جلدی سے سلمان کے گارڈز کو اندر بلایا اور اسے سلمان کی طبیعت بہتر ہوتی دکھائی نہیں دی تو اس نے سلمان کو گاڑی میں ڈلوایا اور وہ اس لڑکی کو وہیں ویران آنکھوں سے کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ پریشانی یہ تھی کہ یہ سیاست کا کھیل آگ پانی کا کھیل تھا، اور اگر سلمان کو کچھ ہوتا تو ساری بات اس پر بھی آ سکتی تھی۔ تبھی اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ہی سب کو کال کر دی اور راشد کو خصوصی، مگر راشد کا کوئی خاص رسپانس نہیں تھا اور وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا اور اسے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کروا دیا۔ اس کی حیرانگی ہوئی تھی 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی کوئی نمائندہ نہیں آیا تھا، نہ ہی راشد جو کہ اس کی واحد فیملی تھی۔ شاذ نے ڈاکٹر سے سلمان بٹ کے بارے میں بات کی۔ ہی از نارمل ناؤ، ڈاکٹر نے بتایا۔ شاذ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ لیکن انہیں ہوا کیا تھا؟ وہ بولا۔ میں نے کچھ ٹیسٹ لکھے ہیں۔ سلمان سر کے ساتھ کیا ایشو ہوا ہے یہ ان ٹیسٹ میں نظر آئے گا۔ بظاہر کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ فوری ٹریٹمنٹ دی ہے، وہ ہوش میں ہے۔ پلیز ٹیسٹ کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ جو بھی ٹیسٹ آئیں آپ مجھے اطلاع دیجیے گا۔ اس کا شک غلط نہیں تھا، گڑبڑ چاروں طرف تھی۔
تبھی اس نے ڈاکٹر کو اپنا نمبر دیا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور وہ سلمان کے پاس آ گیا۔ سلمان نے اس کی پریشان چہرے کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ لڑکے تم زیادہ پریشان ہو گئے، میری تو عمر کا تقاضا ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے، وہ بولے۔ آواز میں لقاحت تھی۔ میرے بابا آپ سے زیادہ عمر کے ہی ہیں مگر الحمدللہ بہت صحت یاب ہیں اور انہیں اچانک اور بے ساختہ کچھ نہیں ہوتا، شاذ بولا اور ان کی جانب دیکھنے لگا۔ سلمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے اندر اس کی بیوی کو دیکھ کر کئی سوال ابھر رہے تھے مگر اس نے پوچھا نہیں، نہ جانے وہ کیا سوچتے۔ البتہ سلمان نے دیکھا تھا وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ خیریت، تم کافی پر سوچ دکھ رہے ہو، وہ بولے تو لہجے میں اب بھی جیسے تھکاوٹ تھی۔ میں نے سب کو فون کر کے اطلاع دی کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے، اب تک تو سب کو آ جانا چاہیے تھا مگر کوئی نہیں آیا۔ کیوں آپ پارٹی کے لیڈر نہیں؟ اور کوئی نہیں آیا اب تک، وہ بولا۔ تو سلمان ہنس دیا۔ نوجوان تم زیادہ سوچتے ہو، وہ ہنس دیے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہے تھے اور اس کی مدد سے اٹھ بیٹھے۔ شاذ بھی اٹھ گیا۔ اس کے گارڈز باہر کھڑے تھے اور اس وقت سلمان اور شاذ ہی تھے روم میں۔ وہ پرائیویٹ روم تھا۔ وہ لوگ کسی کام میں بزی ہوں گے، میرے علاوہ بھی بہت کام ہے اور ملک کے لیے تو اپنوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر، انسان سے بڑھ کر کسی کی قیمت نہیں ہے۔ ایک انسان کے چلے جانے سے آپ کی خوشیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ہنستا بستا گھر سناٹا مارنے لگتا ہے۔ گھر میں رہنے والا افراد ہی ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کی اتنی ہی قیمت ہے یا اس ملک کی ہے۔ کسی بھی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جذباتی سا لگا۔ سلمان نے اسے غور سے دیکھا، جبکہ شاذ کو اپنی عجلت پر ایک دم خود سے الجھن ہوئی۔ سوری سر، وہ بولا اور اٹھ گیا۔ کیا تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے کبھی؟ سلمان نے اس کی جانب دیکھا۔ شاذ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، وہ بولا، حتمی جیسے خود کو بھی باور کروایا ہو۔ کبھی نہیں۔ کسی اپنے نے کہا تھا کبھی کسی سے محبت مت کرنا، اور میں اس اپنے کو اتنا اپنا مانتا ہوں کہ میں اس کی اس بات کے خلاف نہیں جاؤں گا، وہ بولا تو سلمان مسکرا دیا۔ شاذ باہر نکل گیا۔ پھر تم عشق میں ڈوبو گے لڑکے، ہماری طرح، وہ ہنس دیے اور پیچھے لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاذ کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا، پھر بھی اکثر سب اس سے یہی سوال کیا کرتے تھے اور وہ منگنی شدہ تھا، پھر کیوں کسی کو یہ بات نہیں بتا پاتا تھا کہ اس کی منگنی ہوئی ہے اور اسے اپنی منگنیتر پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ شاید خوش ہی تھا اپنی منگنی پر۔ آج جب سلمان نے اس سے یہ سوال کیا تو ورشا کا عکس کیوں اس کی آنکھوں پر آ گیا اور کیوں اس کے زبان اس کا نام لینے کو بے چین ہوئی، حالانکہ 2 ماہ گزر چکے تھے، اس نے نہ کسی کو سوچا تھا نہ کسی کو دیکھا تھا، پھر کس لیے وہ اس سوال پر اس کی جانب بڑھتا تھا۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا اور سامنے دیکھا تو راشد آ رہا تھا۔ اس نے اسے سلام کیا، وہ راشد سے دور ہی رہتا تھا، تبھی راشد کی آنکھوں میں کھٹکتا نہیں تھا۔ راشد نے سر ہلا کر جواب دیا اور اندر چلا گیا۔ شاذ کچھ دیر وہاں رکا اور پھر خود بھی جاننے لگا تھا کہ راشد باہر نکل آیا۔
بھائی کے ٹیسٹ وغیرہ کروائی ہیں؟ راشد نے شاذ سے پوچھا۔ جی، شاذ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس ڈاکٹر سے ملاؤ مجھے۔ وہ ذرا اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولا، اور شاذ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر یہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا جس سے اس نے بات کی تھی۔ اس ڈاکٹر نے جتنی معلومات تھی اتنا بتا دیا، اور راشد نے شاذ کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، اور شاذ نے شکر ادا کیا کہ وہ ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ نہ جانے راشد نے کیا کیا ہوگا، یہ بس وہ اپنی شک کی بنیاد پر کر رہا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور جب اس کا شک ختم ہو جاتا تو وہ اس بات کی کھوج کرنا بھی بند کر دیتا۔ مراد ورشا کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ ورشا کو بھی اب کچھ لگنے لگا تھا، اور دوسری طرف ثنا نے بھی یہ سب کہہ کر پکی کر دی تھی کہ بات اور مراد برا نہیں تھا، وہ اچھا ہی تھا۔ ورشا مگر پھر بھی اس بات سے گھبراتی تھی۔ وہ ورشا کا بہت خیال رکھتا تھا، اور ورشا کو اچھا بھی لگتا تھا، مگر پھر بھی گھبراتی تھی کہ کسی کو پتہ لگ گیا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ مراد نے ورشا کا ہاتھ تھاما اور اسے کینٹین لے جانے لگا۔ ورشا گھبرا کر ہاتھ چھڑانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے سٹپٹا کر مراد کی طرف دیکھا۔ یار، سب جانتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایک جانتی نہیں تو بس تم ہی نہیں جانتی، مراد آخر کار جج ہو کر بولا۔ ورشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مراد اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اپنی چاہت سے بھرپور نظریں گاڑتا بولا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ورشا کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ سچ بول رہا ہوں، مراد مسکرا کر پھر سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ بٹ میں اس پیار کو اصل دیکھنا چاہتا ہوں، تبھی میں نے اپنی مما سے بات کر لی ہے، وہ آج شام تمہارے گھر آئیں گی۔ کیا تمہیں کوئی ایشو ہے؟ اگر کوئی ایشو ہے تو یقیناً میں بالکل تم کو فورس نہیں کروں گا، وہ بولا تو ورشا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی، کوئی بات بن ہی نہیں پڑی کہ کیا کہے کیا نہ کہے۔ میرے بھائی آ گئے ہیں، مجھے جانا چاہیے، وہ بولی اور اس سے دور ہٹنے لگی۔ مراد مسکرا دیا۔ وہ اپنے منہ سے کبھی نہ کہتی، اتنے عرصے میں وہ یہ تو جان ہی گیا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شام 6 بجے، وہ بلند آواز میں بولا تو ورشا جلدی سے بھاگ گئی۔ مراد ہنس دیا اور خود بھی وہاں سے جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ فائز سگریٹ پیتے ہوئے ان دونوں کے بیچ سے گزرا تھا، مگر اس کی نگاہ ورشا کی پشت پر تھی۔ بس وہ مسکرا دیا اور خود بھی چلا گیا، کیونکہ آج کئی عرصے بعد اس کا یار آیا تھا یونیورسٹی، اور ورشا اپنے ٹھکانے جا چکی تھی۔ مراد بھی تھوڑی دیر میں شاذ بھی چلا گیا تھا، کیونکہ بس اس نے پیپرز کا شیڈول جاننا تھا، اور جب جان لیا تو فائز سے معذرت کرتا چلا گیا۔ یار، تم بھی عجیب آدمی ہو، جب سے سیاست میں شامل ہوئے ہو یاروں کو ہی بھول گئے۔ بھولو مت کیسے ہم نے خون پسینہ ایک کر کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، فائز نے شکوہ کیا، جبکہ شاذ ہنس دیا۔ ہاں، تمہارا تو احسان ہے، بھولوں گا نہیں، یہ کس نے کہا کہ بھول جاؤں گا؟ وہ ہنستا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر تو میرا اس احسان کا بدلہ تم سے جلدی لوں گا، فائز گاڑی میں جھک کر بولا۔ شاذ نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیا۔ ٹریٹ سے زیادہ سالے تجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، وہ بولا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ فائز نے سگریٹ اچھال کر جوتے سے زمین میں مسل دی۔ خیر، تم بھول گئے شاذ، اس عمر میں صرف ٹریٹ سے بھوک پیاس نہیں مٹتی، وہ قہقہ لگا کر ہنسا
اور شانے اچکا کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ ورشا شام میں 6 بجے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مراد اچھا لڑکا تھا اور اب تو اسے اچھا لگ رہا تھا یہ سب۔ اس نے ڈیڈی کو چائے دی تو سارے بھائی بھی آ گئے۔ ورشا، چندا آپ نے کیوں چائے بنائی ہے؟ نورین سے بولو، وہ بنائے گی، ارسلان نے کہا۔ بھیا میرا دل تھا، وہ بولی تو ارسلان مسکرا دیا۔ باسم، عادل اور اشار بھی ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کوئی آیا ہے۔ ورشا کے دل کی دھڑکنیں ایک عام لڑکی کی طرح دھڑک اٹھی۔ وہ شرما سی گئی، چہرہ سرخ سا ہونے لگا۔ ان لوگوں نے انہیں آنے کے لیے کہا اور سب بھی فریش تھے۔ تبھی سب بیٹھ گئے۔ مراد کے فادر اور مدر تھیں۔ ورشا وہاں سے چلی گئی کیونکہ اسے تو پتہ تھا، مگر ان سب نے محسوس نہیں کیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے ملے۔ ورشا لاؤنج کے دروازے کی اور سے سب سن رہی تھی۔ پہلی تھوڑی جان پہچان ہوئی، پھر مراد کی والدہ نے ہی بات شروع کی۔ تب تک ورشا نے چائے اندر نورین کے ساتھ بھجوا دی تھی۔ چائے پینے سے پہلے ہی مراد کی والدہ نے ڈیڈی کی طرف دیکھا اور جب وہ بولنے لگی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ میرا بیٹا مراد اکلوتا ہی بیٹا ہے، یعنی سمجھے جو ہمارا ہے وہ اس کا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں آپ کی بیٹی پڑھتی ہے، کلاس فیلو ہے۔ ویسے تو یہ بات کچھ مناسب نہیں لگتی کہ آپ کو پسند آئے گی، مگر شاید آج کل کا دور ایسا ہے اور ماں باپ یہاں تک کہ بہن بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں اور اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیوں کا خیال کریں۔ میں آپ کی بیٹی کو انوالو نہیں کروں گی، مگر میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اس نے کوئی بھی ناجائز قدم اٹھانے کے بجائے سیدھا مجھ سے بات کی، اور میرے لیے میرے بیٹے کی خوشی سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں تبھی آپ کے آگے جھولی پھیلا کر آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ پوچھ پڑتال کا پورا حق رکھتے ہیں، مجھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ تسلی کر لیں، برائے مہربانی ہمیں ہاں میں جواب دیں۔ وہ بہت شائستگی سے بولی۔ نورین ورشا کو مسکرا کر دیکھنے لگی، جس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی، وہ شرمائی ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ڈیڈی نے اپنے سارے بیٹوں کی طرف دیکھا، وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے کپ نیچے رکھا اور مسکرا دیے۔ جی میں آپ کو سوچ کر مشورہ کر کے جواب دوں گا، وہ بولے تو عادل نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ کچھ لیں، وہ بولے۔ نہیں، در حقیقت جو ہمیں چاہیے ہم نے آپ کو بتا دیا، بس جس دن آپ یہ خوشی ہمیں دیں گے ہم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کے والدہ اٹھے تو اشار کو ان کا شائستہ انداز بہت بھایا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے ملے اور چلے گئے، جبکہ ڈیڈ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے، آج کے رشتے آنے لگے ہیں، ان کا دل اداس سا ہو گیا۔ مجھے تو اچھے لوگ لگ رہے ہیں، ارسلان نے کہا۔ شکل سے تو ہماری گلی میں پھرنے والا کتا بھی بہت اچھا ہے، تو کیا اسے گھر میں بیٹھا لیں؟ عادل چڑھ کر بولا۔ دیکھو عادل کو نگیٹیو پھیلانے کی ضرورت نہیں، ورشا کو ہم ایسے ہی کسی کی گود میں نہیں پھینک دیں گے، پوچھ پڑتال کریں گے، مناسب لگا تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم ہاں کر دیں گے، اشار بولا تو ارسلان اور باسم بھی اس کے حق میں تھے، جبکہ عادل وہاں سے چلا گیا اور ڈیڈ نے اشار کو دیکھا۔ خود سے تم پتہ کرواؤ پھر بات کریں، اور ابھی ورشا کو مت بتانا کچھ، وہ بولے تو ان سب نے سر ہلا دیا۔
اس کے بعد ارسلان، اشار اور باسم سب نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے طریقے سے مراد کی پوچھ پڑتال کرائی تھی، اور ایک جیل والی رات کے علاوہ جس کا ذکر عادل جانتا تھا کوئی ایشو نہیں نکلا تھا، اور عادل وہ ان سب کے سامنے بتا گیا تو شاذ کے ذکر پر سب چپ ہو گئے تھے۔ ورشا کی اس دن کے بعد جاننے کی یونیورسٹی ہمت نہیں ہوئی اور نہ گھر میں کسی نے فورس کیا تھا۔ مراد کی فون کالز آئی تھیں مگر ورشا نے اٹھائی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ رشتہ اچھا ہے، دیکھیں اس کی والدہ کتنے مناسب طریقے سے 4-5 دن بعد فون کر کے پوچھتی ہیں، مجھے وہ لوگ اچھے لگ رہے ہیں، ایک بار مراد سے بھی مل لو۔ عادل بولا، ہاں وہ تو تب ملیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے انہیں ہاں کرنی ہے یا نہیں۔ ارسلان بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور اگلے دن مراد کے گھر جانے پر فائنل ہو گیا۔ ورشا کو یہ رشتہ فائنل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 بار شاذ کا خیال آیا تھا مگر اس نے وہ خیال جھٹک دیا۔ وہ کیوں سوچے، زیادہ سوچنا اچھا نہیں لگا، تبھی وہ مراد کو سوچنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ صحیح سے رہتا تھا اور ورشا کو اس کی یہ بات ہی بہت پسند آتی تھی، بلکہ اسی طرح خیال رکھتا تھا جسے اس کے بھائی اور باپ رکھتے تھے۔ وہ سب لوگ مل کر مراد کے گھر گئے تھے اور وہاں رشتے کو ہاں ہو گئی تو منگنی کی رسم کے لیے تاریخ بھی فکس ہو گئی تھی۔ یہ سب بہت عجلت میں ہونے لگا تھا۔ ورشا اپنی دھڑکنوں کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی، پہلی بار کسی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اچھا لگ رہا تھا اس کے بارے میں سوچنا۔ اس کے میسیج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ثنا کو فون کر کے گھر بلایا تھا۔ ثنا کو جب یہ علم ہوا تو نہ جانے اس کے اندر ایک بار پھر سے حسد کا جذبہ جنم لے چکا تھا۔ ورشا نے اسے اپنی منگنی کی شاپنگ کے لیے بلایا تھا اور یہ گھر نہیں محل تھا۔ ثنا ایک لمحے کے لیے حیران ہی رہ گئی۔ اس محل میں اگر وہ اس نے ہر چیز دیکھی، ورشا کے بال سنوارنے کے لیے بھی الگ سے میٹ تھی، وہ تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ اس کی خوش قسمتی پر رشک نہیں صرف حسد ہو رہی تھی اسے۔ ورشا نے ثنا کا بہت خیال رکھا تھا، وہ پہلی بار آئی تھی اس کے گھر، وہ بہت خوش تھی۔ اللہ حافظ۔